بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات بیماری کی حالت میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو بیماری کی حالت میں وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور نماز کی فکر نہیں کرتے، نماز چھوڑتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ جس مرض کے اندر آپ مبتلا ہیں، جو مرض آپ کو لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا یہ آخری مرض ہو، کیونکہ ہر بیماری موت کی یاد دہانی کراتی ہے اور موت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اگر جب آپ صحت کی حالت میں تھے، تندرستی کی حالت میں تھے، آپ نے اس وقت نماز کی فکر نہیں کی، تو اب اس سے غافل رہنا اور اس کی فکر نہ کرنا اور اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ تو اور ہی بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ جب آپ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیماری آپ کی زندگی کا آخری مرض ہو، آخری بیماری ہو، اور اسی بیماری کے اندر آپ اس دنیا سے چل بسیں۔ تو اگر انسان بیمار ہونے کے حالت میں بھی مریض جب بن جائے اور جب کوئی مرض اس کو لاحق ہو جائے، اس وقت بھی اگر وہ نماز کا اہتمام نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی یاد نہ کرے، تو بڑے ہی خطرے کی بات ہے اور بڑے ہی اندیشے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں صحت کی حالت میں ہی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جب بیمار ہو جائے، مریض بن جائے، تو اس کو کوئی مرض لگ جائے، تو پھر تو جس طرح بھی چاہیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، اسی طریقے سے آپ نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات جب وہ صحت مند ہوتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں، تو اس وقت وہ پانچوں نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر نماز کو وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی بیماری میں، کسی مرض میں مبتلا کر دیں، تو پھر وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان سے اگر وجہ معلوم کی جائے کہ کیا وجہ ہے، آپ نمازوں کے پابند تھے اور آپ پکے نمازی تھے، لیکن اب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ یاد کرنا چاہیے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خیال رہتا ہے اور یہ وسوسہ رہتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے گندے ہوں یا میرا بدن گندا ہو اور میں اچھی طرح وضو نہیں کر سکتا، اچھی طرح میں غسل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے مجھے وسوسہ رہتا ہے اور مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، جبکہ یہ وسوسہ اور یہ خیال اور یہ تصور کرنا غلط ہے۔ آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ تیمم کر لیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تیمم سے یعنی کہ میرے دل کو یقین نہیں ملتا اور مجھے وہ جو ہے اس سے یقین نہیں ہوتا کہ تیمم کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور دل نہیں مانتا، دل گوارا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے تیمم سے بھی وہ تیمم بھی نہیں کر پاتے اور بغیر اسے نماز پڑھے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ اس حالت میں اگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جس میں آپ وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر علماء سے معلومات کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، تو اس کا بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ان سہولتوں کو بھی استعمال کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمیں غسل اگر نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے یہ سہولتیں دی ہیں۔ تو جو وجوہات بیان کی گئی
کہ بھائی مجھے خیال رہتا ہے کپڑے کے گندے ہونے کا، بدن کے گندے ہونے کا، اور میں اچھی طریقے سے وضو نہیں کر سکتا، اچھی طریقے سے میں غسل نہیں کر سکتا، تو یہ تمام وجوہات جو ہے بیکار ہیں اور ان کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حالت میں، ہر وقت میں اور ہر جگہ نمازوں کی فکر کرنے کی اور نمازوں کی پابندی کرنے کی اور نمازوں کو خوب اہتمام سے پڑھنے کی، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ نمازوں کی ہمیں اہتمام کرنے کی اللہ پاک خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔